میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں. 20 جنوری کو جب میری اماں جی ہاسپٹل میں آخری ہچکی لے رہی تھی نا تو میں موجود تھا. سختی سردی کا موسم تھا. میں ماں کے قدموں میں موجود تھا. تو میں نے ایک پتلا کرتا پہنا تھا, جلدی سے ہاسپٹل کے لیے نکلا, کپڑے ساتھ رکھ لیے, ایک پتلا کرتا پہنا تھا. اماں جی کے آخری لفظ کیا تھے؟ میں اندر داخل ہوا, ان کو اپنی خبر نہیں ہے. میری اماں جی مجھے دیکھ کے کہنے لگی اتنی سردی کا موسم ہے تو نے سویٹر کیوں نہیں پہنا ہوا؟ میں اس وقت میں نے کہا جی ذرا بھول گیا ہوں, ابھی پہن کے آتا ہوں. بیڈ کے اوپر لیٹی ہوئی تھی, پیچھے سے الٹا کیا تھا, تھوڑی سی سرک گئی, کہنے لگی کئی راتیں ہو گئی تو میرے لیے جاگ رہا ہے, ذرا تھوڑی دیر میرے ساتھ لیٹ نہیں جاتا؟ کیا بتاؤں آپ کو, بڑے دکھ آئے, بڑی تکلیفیں آئیں. میری اماں جی جب بھی میں کبھی ان کے پاس جاتا تھا تو مجھے میرا ہاتھ پکڑ کے کہتی تھی میرے بیٹے کے نصیب بڑے اچھے ہیں, دیکھنا تجھے بڑی اللہ عزت دے گا, تجھے بڑا نوازے گا. میرے بھائیوں, مائیں زندہ ہے تو جا کے قدموں میں بیٹھ جانا. تمہیں کیا بتاؤں, سارا زمانہ بھی تعریف کرے تو کوئی مزہ نہیں. کبھی کسی بوڑھی اماں کو جب کبھی پیار کرتے دیکھتا ہوں تو کلیجہ منہ کو آتا ہے. بڑے سفید داڑھیوں والے بیٹھے ہیں, ان سے پوچھ لینا, ہاتھ چمانے میں مزہ نہیں آتا جتنا ماں کے پیر دبانے میں مزہ آتا ہے. وہ مزے تمہیں نہیں ملیں گے. جاؤ جا کے قدموں سے لپٹ جانا, اور کوئی فرق نہیں پڑتا ماں سے معافی مانگنے میں. اس کے قدموں میں جا کے بیٹھو, تم رویا کرو گے, تم تڑپا کرو گے, تمہیں کوئی دلاسا نہیں دے گا. اور تم جتنی بھی غلطیاں کرتے ہو لوگ تنقید کرتے, ایک ماں ہے کبھی تنقید نہیں کرتی, کہتی میرا تو بیٹا ہے نا, خراب ہوا تو کیا ہوا. میرے عزیزوں, آج قدموں سے لپٹ جانا, اور جن کی چلی گئی ہیں وہ جا کے قبروں پہ بیٹھ جانا. میرا یقین ہے, میرے نبی کی حدیث ہے جو ہر جمعے کو ماں باپ یا ماں باپ میں سے کسی ایک کی قبر پہ جاتا ہے, یقیناً اللہ تعالیٰ اس بچے کی بخشش فرما دیتا. یہ حضور کی حدیث ہے. میرے عزیزوں, جانا قبرستان پہ اور وہاں جا کے بھی ماں سے کہنا, جا کے پیر صاحب کی قبر پہ کہتے ہو نا کہ یا اللہ ان کے وسیلے سے دے, جا کے وہاں ماں سے کہنا میرا تو یقین ہے کہ ماں قبر میں بھی بیٹھ کے بچے کے لیے دعا مانگتی ہے. میرے پاس مضمون تھا لیکن ہمت نہیں رہی کہ میں کوئی بات کر سکوں. بس آپ سے دست بستہ اپیل ہے, ایک بیٹے کی مائیں ملیں گی. میں آپ سے عرض کروں, ڈر والی ماں سے عقیدت نہ کرو, ماں باپ سے اس طرح کی عقیدت کرو جس طرح کی پیر سے عقیدت کرتے ہو. ان کے بھی جا کے جھک کے سلام کیا کرو, ہاتھ چوما کرو. ماں باپ کو پشت نہ کیا کرو, ان کو پیر مان لو, پیروں کی طرح کا سلوک کرو. اور پیر بھی اسی کو پکڑو جو تمہیں کہے کہ جا کے ماں کے آگے جھوک. پیر اسی کو پکڑو جو تمہیں ماں باپ کے آگے جھکائے. ماں باپ بڑی نعمت ہے, نہیں ملیں گے, رو گے, تڑپو گے, یہ نہیں ملیں گے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ کی خدمت اللہ کی عبادت کے بعد سب سے بڑا درجہ ہے. ماں کی قبر پہ علامہ اقبال کی ماں کا انتقال ہو گیا تو کئی دن روتے رہے. کسی نے کہا اقبال روتے کیوں ہو, بیوی ہیں, بچے ہیں, سارا خاندان ہے, بس بھی کرو. آپ نے فرمایا بیوی کے اپنے مطالبات ہیں, بچوں کے اپنے مطالبات ہیں. ماں نے کبھی مطالبہ نہیں کیا تھا, اس نے کبھی مانگا کچھ نہیں تھا, وہ بے لوث ہاتھ اٹھاتی تھی. اقبال کہنے لگا ہائے ہائے آہ کس کو ہوگا وطن میں اب میرا انتظار, کون میرا خط نہ آنے پہ رہے گا بے قرار. اور خاک مرکز پر تیری لے کے یہ فریاد آؤں گا, اب دعائے نیم شب میں کس کو میں یاد آؤں گا. اورنگزیب عالمگیر کی بوڑھی ماں, کئی مربع میل پہ پھیلی ہوئی سلطنت اور کتنے ہی جو ہے وہ ایکڑ پہ بنی ہوئی اس کا محل اور کوٹھی, دونوں ٹانگوں سے معذور ماں گھر کے کونے میں پڑی رہتی ہے. اورنگزیب عالمگیر کی ماں کا انتقال ہو گیا. 50 سال حکومت کرنے والا اورنگزیب عالمگیر
جس کا قد بڑا اچھا تھا، بڑا اونچا لمبا جوان تھا، ماں کا انتقال ہو گیا، کل کا موقع تھا، دو آدمیوں نے پکڑ کے کھڑا کیا، اورنگزیب سپیکر پہ کھڑے ہو کے کہنے لگے لوگوں میرا اتنا بڑا محل ہے، ماں ٹانگوں سے معذور تھی، آیا جایا نہیں کرتی تھی، میرے محل میں پڑی رہتی تھی، تمہیں کیا بتاؤں، آج میری ماں چلی گئی ہے، تم سارے آئے ہو، مجھے کچھ اچھا نہیں لگتا، مجھے لگتا ہے میری ماں چلی گئی، میرے لیے تو ساری دنیا قبرستان بن گئی ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں میں نے دو آدمیوں نے مجھے سہارا دے کے کھڑا کیا ہے نا، پتہ بات کیا ہے، میں جوان تھا تو فوجوں کی وجہ سے نہیں، ماں کی دعاؤں کی برکت سے جوان تھا، میں حکومت کرتا تھا، گھر سے نکلتا تھا، ماں دعا کر دیتی تھی، جناب موسیٰ نکلے نا ماں کے انتقال کے بعد تو اللہ کریم نے فرمایا موسیٰ ذرا احتیاط سے آنا، موسیٰ آج احتیاط سے آنا۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں مولا میں تو پہلے بھی آیا کرتا تھا، فرمایا موسیٰ تو گھر سے نکلتا تھا، تیری بوڑھی ماں ہاتھ پھیلاتی تھی یا اللہ میرا بیٹا جلالی ہے، کوئی بات اونچی کر دے تو معاف کر دینا، فرمایا موسیٰ تیری دعا کرنے والی کوئی نہیں پیچھے، اب وہ نہیں ہے جو دامن پھیلا کے کہے گی کہ یا اللہ بیٹا جلالی ہے۔ مسلم شریف کے لفظ یہ ہے، صحابہ فرماتے حضور ہمیں لے کے گئے، یا رسول اللہ کدھر جانا ہے، فرمایا میرے ساتھ چلو مجھے اپنی اماں کی قبر پہ جانا ہے، فرماتے حضور قبر پہ پہنچے تو صحابہ فرماتے مصطفیٰ نے کوئی لفظ نہیں کہے، میرے حبیب کی عمر 62 سال ہو چکی ہے، 62 سال عمر ہے، لیکن ماں کی قبر پہ کھڑے ہیں تو نبی کی ہچکی بن گئی۔ مسلم شریف جلد اول فرماتے ہیں ماں کی قبر پہ کھڑے ہو کے حضور روئے، فرماتے ماں کو یاد کر کے جب مصطفیٰ روئے تو ہمارے بھی آنسو نکل گئے، ماں کو یاد کر کے وہ جناب یوسف کو گرفتار کر کے مصر لے جانے لگے نا تو رستے میں ماں کی قبر آ گئی، حضرت یوسف نے کہا ذرا روکو سواریاں، جناب یوسف کی سواریاں رک گئی، وہ یوسف جو اللہ کے نبی صبر کا ایک بہت بڑا پہاڑ تھے، ماں کی قبر کے قریب کھڑے ہو کے یوسف کہنے لگے اماں تو آج ہوتی تو دیکھتی تیرا خوبصورت بیٹا آج ہتھکڑیوں میں جکڑا ہوا ہے، ماں کی قبر پہ، ماہ کنعان میں لکھا ہے سیرت یوسف پڑھیے، حضرت یوسف دکھ کس کو سنا رہے ہیں، ماں کی قبر پہ کھڑے ہیں، کہتے اماں تم آج ہوتی دیکھتی تیرے بیٹے کو دکھ نے آن گھیرا۔ جناب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میری ماں قبر سے بولی، میری ماں قبر سے بولی، فرمایا بیٹا پریشان نہ ہونا، دکھ ہمت سے برداشت کرنا، تیری ماں دعا کرتی ہے جس رب نے اپنی قدرت کے فیصلے کے تحت تیرے ہاتھوں میں بیڑیاں پہنائی ہیں وہ خدا تجھے مصر کا تاج بھی عطا فرمائے گا۔ میری ماں، میرے دوستو، خورشید گیلانی کی ماں کا انتقال ہو گیا تو گیلانی صاحب کہنے لگے لوگوں میری ماں ان پڑھ تھی لیکن میری ان پڑھ ماں میری یونیورسٹی تھی، میری غریب ماں میرا خزانہ تھی، فرماتے ہیں میں 50,000 کماتا تھا، جا کے اماں کو پکڑاتا تھا اور پھر میں کہتا تھا اماں جی مجھے سگریٹوں کے لیے پیسے چاہیے، فرمایا میری ماں جب 20 روپے نکال کے دیتی تھی مجھے 50,000 تنخواہ لینے میں مزہ نہیں آتا تھا جو ماں سے 20 روپے لینے میں آیا کرتا تھا۔ فرماتے ہیں اونچی نشست پہ لوگ مجھے بٹھاتے ہیں لیکن مجھے کبھی اتنا مزہ نہیں آیا جتنا ماں کی گود میں بیٹھنے میں آیا کرتا تھا۔ فرماتے ہیں ساری دنیا میری تعریفیں کرتی ہے لیکن جب ایک جملہ کبھی ماں بولتی تھی نا میرے بیٹے کی کیا بات ہے تو فرماتے بیٹھا میں زمین پہ ہوتا تھا لگتا تھا عرش پہ جا بیٹھا ہوں۔ میرے صاحبو کیا بات عرض کروں، اب میں تقریر کے قابل تو رہا نہیں